بات کی جائے تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ سبسڈی دی ہر ریٹ کے اوپر غریبوں کے لیے، کیونکہ غریبوں کا سلوگن لے کے آئے تھے، غریبوں کے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے سبسڈی دی ہر ایک کے اوپر. اور سبسڈی آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ خود سے پیسے پے کرتی ہے تاکہ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ چیز سستے داموں پہنچ سکے. اس کے علاوہ جو سیڈز تھے، فرٹیلائزرز تھے یا ٹریکٹرز وغیرہ تھے وہ کسانوں کو دیے گئے. اچھا، سکیلز جو ہے گورنمنٹ سروسز کے اندر وہ یونیفارم کر دیے گئے، سب کو 22 سکیل کر دیا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ افسر کوئی چھوٹا نہیں، سب نے اپنے کام کرنے اپنے لحاظ سے، سب ایک برابر ہیں. لون فیسلٹی جو ہے وہ دی گئی کسانوں کو بھی اور گورنمنٹ سروس کو بھی کہ بھئی آپ لون لے کے جو ہے وہ اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی. اچھا، فی ایگزمپشن جو ہے وہ غریب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی فیس معاف کر دی گئی. پینشنر جو ہے اس کی ڈیتھ کی صورت میں اس کی جو بیوہ تھی وہ پینشن لے سکتی تھی. اور پولیس کے لیے جو ہے وہ بہت سی ریفارمز لے کے آئے. ایگریکلچر ریفارمز کی یا زرعی ریفارمز کی بات کی جائے تو زرعی ریفارمز کی تھی ایوب خان صاحب نے بھی، اب انہوں نے بھی کی. تو انہوں نے کیا کیا جی، 1 مارچ 1972 کو جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا اور لینڈ کی لمٹ رکھ دی. ایوب خان صاحب نے بھی لینڈ کی لمٹ رکھی تھی، انہوں نے بھی رکھی. انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کہا جو بارانی جو ایریگیٹڈ لینڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کو کیا ہے جی، اس کی جو لمٹ ہے وہ 500 ہے، یعنی کہ 500 اگر کسی کے پاس موجود ہے 500 ایکڑ زمین تو اس میں سے وہ صرف 150 ایکڑ رکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس 1000 موجود ہے وہ صرف 300 ایکڑ جو ہے وہ رکھے گا، بارانی اور نہری. ٹھیک ہے، اب نہری جو ہے کیونکہ وہ زیادہ نہروں سے پانی لگتا ہے تو ظاہری بات ہے جس ٹائم مرضی لگے وہ زیادہ جو ہے فرٹائل ہوتی ہیں. جو ایرڈ لینڈز ہیں یعنی بارانی ہیں جو بارش کے پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہیں، تو بارش تو پھر اب جب ہوگی تبھی وہاں پہ ہوگی، تو اس لیے اس کی لمٹ زیادہ تھی اور اس کی لمٹ کم تھی. تو اس سے زیادہ جو زمین تھی وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لی اور جو مزارعین تھے ان میں تقسیم کر دی ہیں، چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دی تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. مزارعین کے جو رائٹس تھے، کیونکہ مزارعین غریب تھے اور پاکستان تو ویسے بھی 65% اس کی اکانومی بیس ہی ایگریکلچر کے اوپر کرتی ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے ایک مزارعین کی، تو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا اس کے اندر. اس کے علاوہ انہیں حق شفا بھی دیا گیا، یعنی کہ آپ اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ باہر سیل کر رہے ہیں، کوئی جو زمیندار ہے تو پہلے جو ہے وہ اپنے کسان کو دے گا. سیکنڈ فیز اس کا اناؤنس کیا گیا لیکن وہ اپلائی نہیں ہو سکا 1977 کے اندر جب دوبارہ سے الیکشنز ہوئے. تو لیبر ریفارمز تھیں کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا غریبوں کا سلوگن لے کے آئے تھے اور سوشلزم تھا، تو سوشلزم بیس ہی اسی کے اوپر کرتا ہے کہ لیبر حکومت، یعنی غریبوں کی حکومت یا مزدوروں کی حکومت جو ہے اسی کو سوشلزم نارملی رشیا کے اندر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہیں سے ایک کانسیپٹ آیا کمیونزم یا سوشلزم کا. تو لیبرز کے لیے ریفارم بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے، تو انہوں نے لیبرز کے ریفارم فرسٹ ٹائم ہسٹری کے اندر، پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو مزدور تھے ان مزدوروں کے لیے جو ہے ریفارمز لے کے آئے. لیبر رائٹس کی بات کی گئی. اچھا جی، کمپنسیشن دی گئی انہیں انجری کی شکل میں، اگر انجری کی صورت میں اگر انہیں کوئی یعنی زخمی ہو جاتے ہیں تو انہیں پیسے دیے جائیں گے. پہلے تو وہ پوچھتا نہیں تھا، اگر وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو انہیں پینشن کی فیسلٹی دی گئی. اسی طرح سے ٹریڈ یونین جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تاکہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو یعنی لیبرز کے لیے بہت سی ریفارمز لے کے آئے. اگر بات کریں انڈسٹریل آرڈیننس کی کہ انڈسٹریز جو ہے اس کے لیے کیا کیا گیا، تو ان کی جو بیسک پالیسی ان کی گورنمنٹ کی رہی وہ رہی نیشنلائزیشن کی پالیسی، نیشنلائزیشن یا قومیانہ. اب قومیانہ کیا ہے کہ سرکاری تحویل میں لینا یا قومی تحویل کے اندر جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی کو جب لیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ قومیانہ ہے یا نیشنلزم ہے، نیشنلائزیشن ہے. اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے، پرائیویٹ کرنا چیزوں کو، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں ان کو بھی پرائیویٹ لوگوں کو سیل کر دینا، جو اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ بالکل دو ایک دوسرے کے اپوزٹ تھی. تو نیشنلائزیشن کی پالیسی یا قومیانے کی پالیسی لے کے آئے اور انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں، 20 بڑی بڑی انڈسٹریز جس میں جو ہے وہ آئرن کی، اسٹیل کی، ہیوی انجینئرنگ کی، آٹو موبائلز کی، ٹریکٹر اسمبلنگ پلانٹس کی، آئل اینڈ گیس ریفائنریز جو ہیں، یہ سارے کے سارے جتنی بڑی انڈسٹریز تھی ان ساری بڑی انڈسٹریز کو جو ہے وہ نیشنلائز کر لیا یا قومی تحویل میں لے لیا کہ بھئی آج سے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ چلائے گی. وہ کہ ایک بہت نیگیٹو سٹیپ اس ٹائم پہ رہا کیونکہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے، خاص کر کے ایوب خان صاحب نے پچھلے 10 سال میں جن کو فیڈ کیا تھا، جن کو پبلک کا پیسہ دیا تھا، ٹیکس پیئرز کا پیسہ دیا تھا کہ بھئی آپ بزنس بنائیں تاکہ بزنس کے تھرو جاب کریشن ہو سکے، تو وہ سارے کے سارے دوبارہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے. تو وہ لوگ جو یہاں پہ پیسہ لگا کے اتنی محنت کر رہے تھے وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئے اور یہاں سے بھاگے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا، پہلے سے ہی پاسپورٹ بھی جو ہے وہ ضبط کیے ہوئے تھے اور اس طرح سے یعنی بہت سے اقدام کیے، لیکن یہ بہت زیادہ نیگیٹو رہا. گو کہ فورن جو ڈائریکٹ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ تھی ان کو جو ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا.
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI जिसको कहा जाता है उसको नहीं छेड़ा गया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस जो थी उसको स्टेट लाइफ के अंडर कर दिया गया 19 मार्च 1972 को, कि स्टेट लाइफ जो है उसको हेड बनाया गया और उसके अंडर जो है छोटी छोटी जितनी कंपनीज थी प्राइवेट सारी उसके अंडर कर दी गई। स्टेट बैंक जो है उसके अंडर जो है सारे के सारे छोटे बैंक्स कर दिए गए, बिल्कुल इसी तरह से स्टेट बैंक को हेड बना दिया गया 1972 में। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए, जितने भी प्राइवेट इदारे थे उन सारे के सबको नेशनलाइज कर लिया सिवाय कुछ एक दो को छोड़ के, जिससे जो है वो एक मोनोपोली भी उनकी क्रिएट हुई और इससे इनके ऊपर तनकीद भी हुई। तो ओवरऑल ये जो है भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स रहीं इनके टाइम के अंदर, जो कि इनके ख्याल में पाकिस्तान को तब्दील करने की एक कोशिश थी। मज़ीद अगर देखें इनके जो कारनामे रहे वो क्या थे, तो उसमें शिमला एग्रीमेंट जो है इनका हकीकत में एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो माना जाता है। और ये कारनामा क्यों माना जाता है शिमला एग्रीमेंट? क्योंकि देखिए शिमला एग्रीमेंट एक्चुअली में क्या है कि अब वो जो 93,000 हमारे जो फौजी और सिविलियन जो थे वो 1971 की वॉर की वजह से जो है वो इंडिया की तहवील में थे, तो अब उनको वापस तो लेके आना था। अब उनको कैसे वापस लेके आए? तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसके लिए शिमला एग्रीमेंट किया गया 1972 में शिमला इंडिया के अंदर, और जिसमें जो है वो एक साइड पे इंदिरा गांधी मौजूद हैं और दूसरी साइड पे जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ जिसमें कैदियों को वापस लाया गया, और जो इसके अंदर एग्रीमेंट है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। 3 बेसिक एग्रीमेंट्स इसके अंदर एक एग्रीमेंट के अंदर किए गए, जिसमें सबसे पहले एक बुनियादी एग्रीमेंट है, बेसिक एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि भाई अब से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो UN के चार्टर के अकॉर्डिंगली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी पीसफुली, ठीक है, अमन के साथ, सुकून के साथ जो है वो उसको निगोशिएट करके डील करेंगे। बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको मुस्तहकम किया जाएगा, यानी जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं, ठीक है, 2 तरफा ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा, लेकिन इसके बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगी, यानी कोई तीसरा मुल्क जो है वो इसके बीच में नहीं आएगा, बल्कि दोनों मिलके जो है आपस में फैसला करेंगे। इसी तरह से जो टेरिटरीज हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, जो एक दूसरे की ली हुई हैं उनको जो है वो उन टेरिटरीज को वापस किया जाएगा। इसी तरह से कहा गया जी जो इंटरनल अफेयर्स हैं एक दूसरे के ममालिक के, अंदरूनी जो मामलात हैं, उन अंदरूनी मामलात में कोई दूसरा मुल्क दखलंदाजी नहीं करेगा, यानी अगर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं तो उसमें इंडिया दखलंदाजी नहीं करेगा, और इंडिया के हैं तो पाकिस्तान नहीं करेगा, यानी अपनी एजेंसीज जो हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। रॉ या ISI की अगर हम बात करें तो वो कि आज तक नहीं हो सका। और इस तरह कहा गया कि वॉर जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, तो टेबल टॉक जो है उसके थ्रू जो है वो बातचीत की जाएगी, बैठ के बातचीत करेंगे। ये एक बेसिक एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट था इसी के अंदर रिस्टोर रिलेशंस का, कि भाई ताल्लुकात जो हैं उनको दोबारा से बहाल भी तो करना है जो ख़राब हुए हैं वॉर के तौर पे। तो उसमें सबसे पहले कहा गया जो कम्युनिकेशन है उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा, बातचीत को नहीं बहाल किया जाएगा, ट्रैवल को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है जी, ताकि दूसरे के मुल्कों में आना जाना स्टार्ट हो। ट्रेड और इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मईशत के लिए दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि तिजारत जो है उसका फ़रोग दिया जाए। इसी तरह से सोशल और कल्चरल एक्सचेंज जो है ये भी होगी, यानी कि सोसाइटी या लोगों को भी वीज़े दिए जाएंगे, वो भी एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सके, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इनकी स्टेट्स तो मौजूद है एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह ये जो है वो रिस्टोर रिलेशंस के ऊपर बात हुई। थर्ड जो थी इसके लेयर, उसके अंदर फ्यूचर रिलेशंस की बात की गई कि सबसे पहले जो है वो जो फौजें हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे और उनको अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे। इसी तरह से कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पे अभी इस टाइम पे फौजें मौजूद हैं, उन्हीं को LOC माना जाएगा। जो 1948 में वॉर हुई थी तो वो LOC अब इस टाइम पे इसको नाम दिया गया, और उसको जो है वहाँ पे रखा जाएगा, यानी उससे ना आगे पाकिस्तान आएगा ना इंडिया जाएगा। और ये सारे का सारा 30 डेज़ के अंदर होगा, यानी ये जो शिमला एग्रीमेंट जितना भी था ये कहा गया कि इसको इन्फोर्स किया जाएगा 30 डेज़ के अंदर, ये नहीं कि भाई इसको करके छोड़ दिया तो अब ये जब तक भी हो। तो इसलिए इसी के थ्रू जो है वो प्रिजनर वापस आए, और साथ में ये माना जाता है कि पाकिस्तान के लिए शर्त भी रखी गई कि वो बांग्लादेश जो है उसको मान ले। अगर वो बांग्लादेश को मान लेगा तो फिर जो है ना ये सारे मामला सेटल डाउन होंगे। तो खैर ये बांग्लादेश को माना भी नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और फिर भी ये सारी शर्तें जो हैं वो कबूल हुई, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कारनामा ही माना जाता है नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें जुल्फिकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट की एक और अहम जो है वो कदम की, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी 1973 का जो आइन है, ये भी जो आज तक पाकिस्तान का आइन चला आ रहा है 1973 का ही है। ये कारनामा माना जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो का कि उनकी गवर्नमेंट ने जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज तक चला आ रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो 2.5 साल चला, उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 1969 के अंदर जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो थे इनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सकते, लेकिन ये जो 73 का आइन था आज भी चला आ रहा है।
کی فیچرز کی بات کریں تو سب سے پہلی بات جو ہے اس کو 25 رکنی کمیٹی نے بنایا تھا، تو اس میں ہر طرح کے جو ہے وہ ساتھ میں یعنی کہ ایسے 25 لوگ شامل تھے کہ جن کو بعد میں اعتراض نہ ہو، جو سٹیک ہولڈرز ہوں، جس کے اندر علماء کرام جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ تو سب سے پہلے یہ پارلیمنٹری ہے، اور پارلیمنٹری بھی 2 ایوانی مقننہ ہے اس کے اندر، یعنی 2 ایوان ہوں گے۔ ایوان جو زیریں ہیں اس کو قومی اسمبلی کہا جائے گا، اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو کہا جائے گا سینٹ۔ تو ابھی اس ٹائم پہ بالکل ایسا ہی ہے، ایک سائڈ پہ جو ہے، اور یہ دونوں مل کے پارلیمنٹ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ پہ قومی اسمبلی جہاں پہ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اس کے بعد جو ہے سینٹ ہے، اور یہ جو دونوں ہیں پارلیمنٹ کہلائیں گے۔ بائی کیمرل لیجسلیشن ہے، 2 ایوانی مقننہ۔ پریزیڈنٹ اور پی ایم جو ہیں یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ۔ اچھا، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی جمہوری آئین ہوگا، جمہوریت پر ملک چلے گا۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح سے فیڈرل سسٹم اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ فیڈرل سسٹم ہوگا، پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی، اور صوبے اس میں جو ہیں وہ آزاد ہوں گے، صوبوں کی آزادی ہوگی۔ اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا، یہ یہاں پہ کہا گیا، اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا جی، کہ بھئی کیونکہ اسلام کے اوپر بنا ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اسلامک وے آف لائف جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا ملک کے اندر، یعنی وہ تمام کے تمام قوانین بنائے جائیں گے جو اسلام کو ایک تو پروموٹ کر سکے، اور دوسرا ایسے قوانین جو کہ ابھی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اسلام کے اگینسٹ ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج کیا جائے گا۔ پی ایم اور پریزیڈنٹ مسلمان، یہ دوبارہ سے آیا۔ اسلامک ویلیوز جو ہے ان کو جو ہے اسلامی اقدار جو ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے اندر بنائی گئی، جو جس کا کام یہ تھا کہ قوانین جتنے بھی ہیں حکومت کو پروپوز کرے اسلامی قوانین، اور جو نئے ہیں ان کو ایک تو نظر ثانی کرے، اور جو پرانے ہیں ان کو بھی اگر کوئی اسلام کے خلاف ہے تو چینج کیا جائے۔ امینڈمنٹ کا پروسیس لگا گیا، 2/3 میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ اس کو امینڈ کر سکے گا، اس لیے یہ کافی زیادہ رگڈ آئین تھا، ایک سخت قسم کا، جس کو آسانی سے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر اس ٹائم پہ تقریباً 25 جو ہے وہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھٹو صاحب کے دور کی بات کریں تو بلوچستان آپریشن جو ہے بھٹو صاحب جو 1970 میں بھی ہوا، 1973 سے 77 تک 5 سال یہ چلا، یہاں پہ جو کہ علیحدگی پسند تھے بلوچستان کے اندر ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کارنامہ بھٹو صاحب کا تھا، OIC کانفرنس جو ہے 1974 میں جو ہے وہ لاہور کے اندر بلائی گئی، جس کو لاہور سمٹ بھی کہا گیا، جو کہ 22 سے 24 جو ہے وہ اس میں رہی، 1974 کو رہی۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے رہی کیونکہ OIC میں فرسٹ ٹائم جو ہے ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی OIC یہ سیکنڈ خیر کانفرنس تھی تو ایران ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ سعودیہ کے اگینسٹ رہا ہے، اور جہاں پہ سعودی بادشاہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایران جو ہے، ایران کے بادشاہ وہ نہیں آتے۔ تو یہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنی پاور یوز کی، اپنی کمیونیکیشن یوز کی، اور ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں لا بٹھایا۔ اسی کے علاوہ مانا جاتا ہے کہ جو اٹامک بم ہے پاکستان کا، جو ایٹمی بم ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ بھٹو صاحب نے رکھی، سلوگن لگایا گھاس پھوس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ تو یہ جو ایٹم بم ہے، ایٹم بم بھی اس ٹائم پہ بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد 1977 کے الیکشن ہوئے 7 مارچ 1977 کو، ایک سائڈ پہ PNA تھی، پاکستان نیشنل الائنس، جس کا جو نعرہ تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے، اور بھٹو صاحب کے اوپر الزام لگا کہ یہ جو ہے شراب پیتے ہیں اور ملک کو انہوں نے جو ہے وہ سوشلسٹ بنا دیا، اسلام میں سوشلزم کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس طرح کی باتیں کی گئی بھٹو صاحب کے خلاف۔ تو ایک 9 رکنی جو ہے وہ اتحاد بنایا گیا PNA کے انڈر، اور دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے جیت گئی، یعنی بھٹو صاحب پھر الیکٹ ہو کے آئے، لیکن PNA نے ان الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ PNA کی موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، اور جو اینڈ ہوئی مارشل لاء کے اوپر، اور اس طرح سے ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے مارشل لاء لگا دیا ملک کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے 5 جولائی کو نہیں مارشل لاء لگا۔ اب اگر بات کریں ضیاء الحق صاحب کی حکومت کی، تو ضیاء الحق صاحب جو ہے سب سے پہلے انہوں نے مارشل لاء لگایا جب 5 جولائی کو، تو سب سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھئی 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا کہا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے، ضیاء الحق نے کہا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 6 سال گزر گئے، لیکن 6 سال تک الیکشنز نہیں ہو سکے، یعنی کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہوئے 1985 کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہوئے، وہ بھی پارٹی بیسس کے اوپر نہیں ہوئے۔ تو 90 ڈیز کا کہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بین کر دیا گیا، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ایک سٹارٹ کر دیا گیا احتساب کا، جو کہ جیسے آج عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے، تو احتساب کا جو ہے وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا اپنے اوپوننٹس کو۔
اس کے علاوہ جی لاہور ہائی کورٹ نے اسی دوران جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی, یعنی کہ ایک بہت بڑا اپوننٹ جو ہے پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب, ان کو جو ہے وہ پھانسی ہو گئی. تو اب پیچھے گراؤنڈ ان کے لیے صاف تھا. ایسے میں پھر کیا ہوا جی, سویلین کیبنٹ جو ہے انہوں نے جولائی میں 1978 میں جو ہے وہ اناؤنس کروائی, جس کے اندر پی این اے کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا, تاکہ جو اپوزیشن ہے یعنی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا, ملک کے اندر حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے. ضیاء الحق اس کے بعد 16 ستمبر 1978 کو جو ہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے 1979 کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروا دیے, تاکہ لوور لیول پہ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا انفلوئنس شو کر سکے یا لوور لیول پہ بھی جو ہے اپنے کام کیے جا سکیں. پھر پروونشل کانسٹیٹیوشن آرڈرز جو ہے 23 مارچ 1981 کے تھرو جو ہے ان کو ریپلیس کیا گیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. یعنی کیونکہ اب مارشل لا لگا ہوا ہے تو 1973 کا آئین تو سوٹ کرتا نہیں کسی صورت بھی, تو پھر پی سی او جو ہے اس کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا یا اس کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا. پریزیڈنشل ریفرینڈم کروائے گئے دسمبر 1984 کو, اور ضیاء الحق صاحب دوبارہ جو ہے 5 سال کے لیے جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ایز اے پریزیڈنٹ. اس کے علاوہ جی الیکشنز کروائے گئے 1985 کے اندر, اور یہ نان پارٹی جو ہے وہ الیکشنز تھے. اس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ حکومت بنی, اور اس میں سے اب جو ہے انہوں نے پھر جنیجو صاحب کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا. مارشل لا کو بھی اینڈ کر دیا گیا 30 دسمبر 1985 کو, کیونکہ الیکشن ہو چکے تھے تو اب مارشل لا اینڈ ہونا تھا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کروائی. اب 8th امینڈمنٹ پاس کروائی. 8th امینڈمنٹ کیا تھی, 58(2)B کی جو پاور تھی, ٹھیک ہے جی, 58(2)B کی, کہ جس کے تحت جو اسمبلیاں توڑنے کا جو اختیار ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی وزیر اعظم کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی وزیر اعظم کے پاس ہے, تو یہ انہوں نے اپنے پاس رکھا کہ بھائی جو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہے جب ان کے پاس ہوگا تو یہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ان کے اکارڈنگلی کام نہیں کرے گی تو اسے چینج کر سکتے ہیں. تو ایسے میں پھر اس کے بعد الیکشنز کے بعد نئی گورنمنٹ بنی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ضیاء الحق صاحب جو ان کا پلین بھی کریش ہو گیا, اور اس دوران جو ہے وہ پھر بیچ میں جو گورنمنٹ چلی محمد خان جنیجو صاحب کی, تو محمد خان جنیجو نے جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اب بات کرتے ہیں اسلامائزیشن آف ضیاء الحق کی, ٹھیک ہے, کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسلامی قوانین جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا. وہ اسلامی قوانین کون کون سے تھے ان کے زمانے میں, ٹھیک ہے. اب اسلامی قوانین انٹروڈیوس تو کروائے گئے, لیکن ان کے اوپر الزام لگتا ہے جیسے کہ جو لیفٹ ونگ ہے, جو لبرلز ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ افغان جو وار تھی, افغان وار کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ملک کو سارے کا سارا اسلامی پول پہنا دیا. اور جو رائٹ ونگ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت اللہ والے تھے, اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سارے کے سارا کیا, یعنی اسلامی قوانین لے کے آئے. اس میں سب سے پہلے حدود آرڈیننس جو ہے 10 فروری 1969 کو لے کے آئے. حدود آرڈیننس یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق سزائیں دینا جو ہے وہ اس کو لاگو کیا گیا. زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس 20 جولائی 1920 کو جو ہے وہ پاس کیا گیا. اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی گئی فروری 1982 کے اندر, اور اس فاؤنڈیشن کا پرپس کیا تھا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ لینے آتے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو ہنر سکھایا جائے, تاکہ وہ دوبارہ جو ہے نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے زکوٰۃ نہ مانگے. اور یہ بہت اچھا اقدام تھا. اسی طرح سے فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہیں, وفاقی شرعی عدالتیں جو ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق دی جا سکیں. اس کے لیے کیا ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک تو 3 ججز جو ہے وہ مقرر کیے گئے, اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ جو ہے اس کا بنایا گیا شریعہ بینچ کا, کہ بھئی کوئی اپیل کرنا چاہے تو یہاں پہ اپیل کر سکتا ہے. اس طرح سے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کی جو ایجوکیشن ہے اس کو جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا گریجویشن تک, یعنی 14ویں تک. اور جو بلاسفیمی ایکٹ ہے اس کو بھی آرٹیکل 298 کے اندر جو ہے چینج کر کے اس میں بھی سزا لائی گئی 3 سال کی, کہ بھئی کوئی بھی جو ہے وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا یا اہل بیت کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے 1981 کے اندر, کہ رمضان میں جو ہے ہوٹل وغیرہ بند ہوں گے اور کوئی بھی جو ہے پبلکلی نہیں کھائے گا, یا کھاتا ہوا دکھائی دے گا تو اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے, کہ رمضان کا احترام ہے. فیڈرل اومبڈسمن یا پھر وفاقی احتساب جو ہے اس کا ادارہ قائم کیا گیا جون 1981 میں. یہ وفاقی جو محتسب تھا اس کی جو میعاد تھی وہ 4 سال کے عہدے کی تھی, اور اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بھئی کسی کو بھی اگر کسی سرکاری ادارے سے یا پھر کسی بھی نیم سرکاری ادارے سے یا کسی افسر وغیرہ سے شکایت ہے تو وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر اپنی اپلیکیشن لکھے گا, اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھیج دے گا وفاقی محتسب کو, اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گا. مجلس شورا کا قیام کیا گیا, یا مجلس شورا یا قومی اسمبلی جس کو نارملی کہتے ہیں, تو یہ قومی اسمبلی اس طرح کی نہیں تھی. اس میں جو ہے وہ 50 لوگ تھے, اور ان کا کام کیا تھا, ایک برج کا کام کرنا, یعنی ایک سائڈ پہ گورنمنٹ ہے دوسری سائڈ پہ پبلک ہے, تو پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک برج کا کام کرنا تھا. مجلس شورا نے انٹرسٹ فری بینکنگ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا.